وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ طبیعت کا حال بھی آپ نے پوچھا تھا، اللہ کا شکر ہے، خیر و عافیت ہے، گاڑی چل رہی ہے۔ اور ملک کے مشورے کی کارگزاری، بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کارگزاری ہے، تو میں وہ اجمالاً جو آپ نے کہا ہے نا، تو اجمالی خلاصہ جو ہے نا، اس کا میں بیان کر دیتا ہوں اور دوستوں کے لیے بھی کام آئے گا انشاءاللہ۔ اس میں پہلی بات تو یہ کہ سارے ہمارے بڑے، سوائے ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب کے علاوہ سب موجود تھے۔ ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب تو علالت کی وجہ سے نہیں شریک ہو سکے، لیکن ابھی وہ بھی روبہ صحت ہیں، اس کی اطلاع ملی مگر مشورے میں نہ آ سکے۔ اور باقی سارے اکابر سے مولانا ابراہیم صاحب، مولانا احمد لال صاحب، مولانا اسماعیل گودرا صاحب، فاروق صاحب، ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب، یہ سارے احباب تھے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ سب حضرات ہمارے اکابر بخیر تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کیا بات آئی ہے، تو خلاصتاً یہ ہے کہ ایک بات تو یہ آئی کہ ہر علاقے والے، صوبے والے اپنے صوبے میں سفر کریں اور نقل و حرکت کریں، تاکہ صوبے میں، علاقوں کے اندر لوگوں میں ہمت کام کی پیدا ہوں۔ یہ بات آئی کہ صوبے والے صوبوں میں چلے۔ اللہ کے فضل سے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اپنے یہاں صوبے میں چلنے کا رواج ہے، سفر ہوتے رہتے ہیں، آگے کے اسفار بھی طے ہیں الحمدللہ کے فضل سے۔ اس میں جو ہے ایک پہلو بہت خاص جو تھا وہ یہ تھا کہ ہر علاقے سے کام کی کارگزاری آئی کہ کام کر رہے ہیں، اتنی جماعتیں نکلیں، اتنی جو ہے روزانہ 2.5 گھنٹے ملاقاتوں کی جماعتیں بنی ہے، اتنی 3 دن کی جماعتیں بن رہی ہے ماہانہ، اور اب تک چلے 4 مہینے کتنی جماعتیں، ماہ مستورات اتنی جماعتیں۔ تو ان کارگزاریوں سے جو ہے نا وہ تاثر جو قائم ہوا کہ جو پہلے شروع دور میں کارگزاری میں مسائل بیان کرتے تھے لوگ کہ یوں پریشان کیا، یوں ستایا، رکاوٹ ڈالی، کام کرتے رہنے کی برکت سے اور کام کو بڑوں کا لے کر کے چلنے کی برکت سے اللہ پاک نے یہ خیر ظاہر فرمائی کہ اب رخ کام کی باتوں کا ہو گیا ہے۔ تو اس لاک ڈاؤن کے زمانے کی اتنی کارگزاری تھی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اب لاک ڈاؤن ختم ہوگا، اللہ پاک نے چاہا بیماری دور ہوگی اور کھل کر کام کرنے کے مواقع جو آئیں گے، تو وہ اس وقت انشاءاللہ اس موجودہ جو کام کی سطح ہے اس سے کم از کم 3 گنا کام بڑھ جائے گا، اس کا اندازہ ہے۔ یعنی کنٹرول میں کام ہو رہا تھا، جماعتوں کے نکالنے کی تعداد بھی محدود، مقامی نقل و حرکت بھی محدود، تو اب امید ہے کہ 3 گنا کام بڑھے گا۔ اللہ پاک اس بیماری کو پورے عالم سے دفع فرمائے اور کام کی شکلوں کو آسان فرمائے، کام کی راہوں کو کھولے۔ اس میں لاک ڈاؤن کا ایک پہلو جو بولتے ہیں نا کہ ہر خیر میں شر کا پہلو، ہر شر میں خیر کا پہلو کیا ہو سکتا ہے، تو اس شر میں خیر کا پہلو یہ تھا کہ باطل کی اسکیموں کو اللہ نے پامال کر دیا، تو اس کے ذریعے سے عام مسلمانوں پر آنے والے حالات بھی ٹوٹ گئے، اور دعوت کا کام کرنے والے جو شورا کے احباب ہیں ان کے حالات میں رکاوٹ ڈالنے کی ہمتیں بھی ختم ہو گئی، رکاوٹ ڈالنے والوں کی۔ اکا دکا واقعات ہوتے رہیں گے، لیکن عام ماحول جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اب ہر جگہ کام ہو رہا ہے، کام کے ہی مشورے، کام ہی کی کارگزاری آئی، تو کام ہی کی کارگزاری نے حوصلہ بلند کیا کہ اب انشاءاللہ کام 2-3 گنا آگے بڑھے گا۔ تو ایک پہلو یہ کہ صوبوں میں صوبے والے چلیں، علاقوں میں علاقے والے سفر کریں گے، بزرگوں کا اجماع اس بات پر ہوا کہ بھئی اس کو کریں۔ اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اپنے صوبے میں نمبر 1 چیز تو یہ پرانی ہے اور آگے بھی اسفار طے ہیں، اللہ آگے بھی آسان کرے۔ دوسری بات بڑوں کی طرف سے جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جوڑ اور اجتماعات کے جذبے ختم کریں اور جو ہے کوشش کریں کہ ملاقاتیں، محنتیں، 3 دن کی چلے کی 4 مہینے کی جماعتوں کو بنایا جائے۔ اس پر فاروق صاحب نے زور لگایا کہ بھی جوڑ کرنا ہے، اس جوڑ وہ جوڑ کرنا ہے، یہ جوڑ کرنا ہے، تو جوڑوں پر توجہ کم کر کے مقامی بنیادی محنت پر اپنے آپ کو پوری یعنی عظمت اور عزیمت کے ساتھ اس پر لگائیں اور اس کو جمائیں، کیونکہ یہ ہر حال میں ہوتے رہنے والا کام ہے۔ ایک بات یہ آئی کہ پورے ملک کے لیے موجودہ حالات میں کوئی ایک رہبری نہیں ہو سکتی ہے، یعنی لوگ پوچھ رہے تھے کہ ایسے حالات میں ہم کیسے کام کریں، تو کام تو وہی ہے جو پہلے تھا، پرانا کام ہمیں پھر سے زندہ کرنا ہے، لیکن موجودہ حالات میں کیسے کام کریں، لاک ڈاؤن اور ہم بیماری کے زمانے میں جو ہے تو کیسے کام کریں، اس کا ایک سوال آیا
تو اس سوال کے جواب میں جو ہے نا بزرگوں نے کہا کہ پورے ملک کے حالات الگ الگ ہیں، ہر جگہ کے حال الگ ہے، تو ایک بات کیسی کہی جائے گی، ایک بات کہنا مشکل ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ کہا گیا کہ جہاں جیسے حالات ہوں اپنے ساتھی اپنے فکر سے اس کے مطابق کریں، کہیں زیادہ کر سکتے ہیں تو زیادہ کریں اور کہیں کم کر سکتے ہیں تو کم کریں، جیسے حالات ہوں اس کے مطابق کریں۔ جیسے نماز کی مثال دی فاروق صاحب نے کہ نماز نماز جو ہے وہ کہیں کھڑے ہو کر، کوئی بیٹھ کر، اور کوئی بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر، تو جتنی گنجائش ہو، نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھنا اصل ہے، لیکن کوئی نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر ہی پڑھ لے۔ تو اس طرح سے کام کے مختلف علاقوں کے حالات کا تجزیہ کر کے علاقے والے اپنے علاقے کے کام کو، بلکہ فرمایا کہ پورے ملک سے چھوڑو، پورے صوبے کے حالات ایک جیسے نہیں ہیں، اور فاروق صاحب نے فرمایا کہ پورے ضلع کے حالات ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ بعض ایک ایک شہر کے ایک محلے کا حال الگ ہے، دوسرے محلے کا حال الگ ہے، تو جہاں جو ہو سکتا ہے وہ کریں، یہ بات آئی۔ اور ایک بات یہ سامنے آئی کہ اجتماعیت قلوب اور اخلاص، اس پر مولانا احمد ڈار صاحب نے کافی زور دیا، اجتماعیت قلوب اور اخلاص اس پر زور دیا کہ بھئی دل ایک ہوں کام کرنے والوں کے، جو عملہ صحیح رخ پر آیا ہے کم سے کم ان کے دل ایک ہونے چاہیے اور اللہ کے لیے کام کرنے کے جذبے ہوں۔ اس کو بہت مضبوطی کے ساتھ مولانا احمد ڈار صاحب نے دعا سے قبل جو ان کی گفتگو ان کا بیان ہوا اس میں سمجھایا، اور اس کے بعد جو ہے پھر آخر میں دعا مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کی تھی۔ تو اس سے پہلے انہوں نے بہت زور اس بات پر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں میں اور اس دور کے لوگوں میں بہت اہتمام سے انفرادی اعمال کا اہتمام ملے گا۔ تو انفرادی اعمال کے واقعات بیان فرمائے اور انفرادی اعمال کی تاکید اور ترغیب بیان فرمائی کہ اپنے انفرادی اعمال، اپنی تسبیح، اپنی تلاوت، اپنے معمولات کا اہتمام، انفرادی اعمال پر بہت مستقل بات کی۔ دعا سے قبل کے جتنی بھی بات تھی آڈیو ہر جگہ پہنچتی ہے، میں خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے آخر میں مولانا احمد ڈار صاحب، مولانا ابراہیم صاحب نے دعا فرمائی، تو مولانا ابراہیم صاحب کی دعا میں رقت بہت تھی۔ مولانا